السلام علیکم. نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر. کل میں ایف اے ٹی ایف جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس نے فروری کے اپنے اجلاس میں بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا ہی مناسب سمجھا. کل میں اس کے پریزیڈنٹ مارکس پلین جرمن ہے, اس کا پریزیڈنٹ ٹویٹر پہ بھی ہے, کچھ پاکستانیوں سے میرے جیسے فالو کرتے ہیں, اور کچھ ہمیں غلط فہمیاں ہیں ایف اے ٹی ایف کے بارے میں کہ شاید یہ 9/11 کے بعد ادارہ بنا تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ پیرس فرانس میں 1989 میں قائم ہوا تھا منی لانڈرنگ کے اگینسٹ. جناب, فرانس یا یورپ ہی کنسرن تھا, امریکہ نہیں کنسرن تھا. پھر امریکہ کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو ہمارے بھی بڑا کام آئے گا, یا میں بھی G7 نے کیونکہ بنایا تھا تو G7 میں امریکہ بھی تھا. یہ G7 کا ڈیسیجن تھا ایف اے ٹی ایف بنانا. بہرکیف آج کل اس کا پریزیڈنٹ مارکس پلیئر ہے, اور 201 میں اس میں ٹیررزم کا چیپٹر انکلوڈ کیا گیا تھا کہ وہ ٹیررزم. تو کل میں مارکس پلیئر کو لکھ رہا تھا کہ آپ کا ادارہ ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز ہو رہا ہے فار امریکن کنٹرول اور فار دا کنٹرول آف دا ویسٹ. آپ خدا را عوام یا پبلک کا فائدہ کیوں نہیں سکتے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم روحانی لوگوں کو اس کی بالکل یہ سمجھ سے باہر ہے. پاکستان میں سول سروسز جو ہے, بیوروکریسی, سول بیوروکریسی سب سے بڑی دہشت گرد وہ ہے. ابھی میں کل نوشابہ انجم والے ویلاگ پہ نوشابہ کا آڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہی تھیں کہ سر اس میں آپ انکوائری کا کہا ہے. بالکل کوئی فائدہ نہیں انکوائری کا. یہی بدماش انکوائری کریں گے, اور ہمارے گندارا آرٹ کی چیزیں کوئی نیو یارک پڑھی ہیں, کوئی لندن پڑھی ہیں, یہ انہوں نے تو اپنے گرین کارڈ اور پیسے کے لیے یہ بک گئے ہوئے لوگ. بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے کہ یہی لوگ انکوائری کریں گے. آپ دیکھیں, ڈپٹی کمشنر لاہور نے مجھے بلاک کر دیا تھا جب میں نے اپنا معاملہ ڈسکس کرنا چاہا. اسی طرح کل مجھے جہانگیر بارہ کے بارے میں نے نوشابہ انجم, اور جہانگیر بارہ میرے ہیرو ہیں, میری طرح لڑ رہے ہیں سول بیوروکریسی کے اگینسٹ. میں تو ان کے ساتھ رہا بھی, اور یونیک ایگزامپل ہے کہ اتنی لڑائی ان کو دے رہا ہوں جی ایم سکندر کے زمانے سے, اور ان بدماشوں سلمان صدیق, جی ایم سکندر. کل میں دیکھ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ مل رہا تھا حمزہ شہباز سے اور بلاول بھٹو سے, اور یہ ایسے تینوں فراڈ, سب فراڈ, سیاسی فراڈ اب چومتے چاٹتے پھر رہے تھے. یوسف کھوکھر اور یہ سارے فیلر ڈیلر ہیں ان کے, سلطان سکندر, سعید مہدی, حرام زادے سارے. ریئل پارس تو دیکھیں جی ویسٹ ان بیوروکریٹس کے پاس ہیں, ان اتھارٹیز کے پاس ہیں, لیکن یہ پھر بائسڈ ہو جاتی ہیں. یہ پیسے لے کر, اپنا مفاد لے کر. دیکھیں فواد حسن فواد باہر نکل کے پھر تل چل گیا, اور اس نے غزل لکھ ماری. ایک گواہی چاہیے تھی. کمال ہے. میں ایف اے ٹی ایف کے پریزیڈنٹ کو اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں لکھ رہا تھا مارکس پلیئر کو. آئی وش وہ اسے پڑھے گا تو ضرور. لیٹ سی ویدر ہی رسپونڈس ٹو دیٹ اور ناٹ. بڑا آدمی ہے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایف اے ٹی ایف صرف اگر ایک کام پاکستان سے کروا جائے تو آپ 22 کروڑ پہ احسان کریں گے, اور پوری دنیا کو ایک پیسفل پاکستان میں لے کر. اور وہ ہے کہ اگر آپ سول بیوروکریسی کو پیک اپ کروا جائیں پاکستان سے, جو کلونیل لیگسی ہے. انفیکٹ پیرس میں ہی ایف اے ٹی ایف کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور پیرس میں ہی صدر میکرون بیٹھتا ہے جو فرانس کا صدر ہے, جس کا میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں. آئی لو میکرون. کیا پڑھا لکھا, انڈیپینڈنٹ, نیوٹرل شخص, انسانی قدریں رکھنے والا. اور اس کو بھی علم میں ہونا چاہیے. میں اس کی ویب سائٹس تلاش کر رہا ہوں. اور ایک پاکستانی جہانزیب خان جو اعظم خان کا بڑا رشتہ دار بھی ہے, یا یہ دوست ہیں بڑے. I don't know about his corrupt practices, but he had been a huge compromiser. یہ میرا کلاس فیلو ہوتا تھا کیتھیڈرل اسکول میں,
تو جہاں زیب جب پیرس میں ہوتا تھا کمرشل کونسلر، تو اس کی سارکوزی اکنامک منسٹر تھا، اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ سارکوزی جن الزامات میں آج کل انڈر اریسٹ ہے، پریزیڈنٹ سارکوزی جیل میں ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں سے کچھ ٹرانزیکشنز اس کے ساتھ بھی، جہاں زیب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں وز پاکستان۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری چوریوں کا، جیسے کہ نوشابہ نے کہا ہے، آپ ایک طرف چائنا جو اپنے 8,000 ٹیراکوٹا کے واریئرز کو اس طرح محفوظ کر رہا ہے جیسے یہ ان کے خدا ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک طرف ہم نے گندھارا آرٹ کے پیسز اور وہ ساری اس پری اسلامک ایرا کا جو تھا وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جہانگیر پارا صاحب مجھے کل کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے سینیٹر گلزار کے بیٹے سے متھا لیا، انہوں نے ایک پاک عرب فرٹیلائزر کے پاک عرب سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ ہم نے جب نیب سے، میں واحد شخص تھا، میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ سینیٹر گلزار کو پکڑنے میں میرا کیا رول رہا ہے۔ یہ پٹواری ٹائپ ہے، لینڈ مافیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک عجیب قسم کی اسکیم کوآپریٹیوز کے ساتھ کی کہ آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو لینڈ لے کے دوں گا، آئی ہیو دا مسل، اور ہم 50-50 شیئر کریں گے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے۔ مزے کی بات کہ ایسا ایک کانٹریکٹ جس میں اپنا 50% جو ہے وہ بھی آن لون لیا۔ معاملہ جب کوآپریٹو بیٹھ گئے سارے تو اس نے کلیم کیا، ہم نے کہا جی نہیں جناب، میں نے دیکھا 8-9 سال پہلے لوگ بیٹھے رہے اس میں، جسٹس قیوم کے پاس پٹیشن تھی، خواجہ طارق رحیم اس کا وکیل تھا، میں ایڈیشنل سیکرٹری پراپرٹیز تھا، میں خود اس کو پرسو کرتا تھا۔ میں نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو تو لون بھی ہم واپس لیں گے۔ تو اس کا وکیل ہنستا ہوتا تھا، خواجہ طارق رحیم۔ جب نیب آئی، ہم نے نیب میں یہ کر کے دکھایا، کیا بھی کیسے، اس کے گھر سے کاریں، لینڈ کروزر، سبز وغیرہ اٹھا لی، ایس ایم ظفر رینگ اب جنرل صابر، کہ یہ تو نیب ایکٹ میں نہیں ہے، تو آرڈیننس میں نہیں ہے۔ تو جنرل صابر ریپلائیڈ کہ نیب آرڈیننس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح چوریاں کرو اور اس طرح بدماشی کرو، نیب کے جو اریسٹ وارنٹ ہیں ان کو فلاؤٹ کرو۔ تو اسی نیب وقار اس کے بیٹے نے آ کر 20 کروڑ دینے کی حامی بھری تھی اور زمینوں سے قطع الگ ہونے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور 2 کروڑ کی پہلی قسط اس نے دی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعد میں چودھریوں کا جب دور آیا، نیب ویک ہوئی، تو وہ بھی آج تک آئی ڈونٹ تھنک دے آر پیڈ، وہ کوآپریٹو جج جو آتے رہے انہوں نے معاف کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ہو آر ڈوئنگ اٹ، بیوروکریٹس آر ڈوئنگ اٹ۔ اف جہانگیر پارا کین ڈو اٹ، نظر چوہان کین ڈو اٹ، نوشابہ کین ڈو اٹ، وائی کانٹ دے؟ تو بارا صاحب مجھے کہتے کہ مجھے اربوں روپے کی اس نے آفر کی، انہوں نے اپنے بچے کی ایک شادی کی، بارا صاحب بتا رہے تھے 2 ارب روپیہ اس شادی پہ خرچ۔ آپ کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکنڈ، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ڈالر کی ویلیو کم ہو گئی تھی پاکستان میں، کیوں کم ہوئی تھی؟ روپے کی مانگ ہو گئی تھی یہ سینیٹرز کے لیے بندے خرید کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سینیٹ الیکشنز کے لیے۔ سونا بھی تھوڑا نیچے چلا گیا تھا۔ یہ بدماشی ایکسکلوسیولی بیوروکریٹس کی ہے۔ تو وہ بارا صاحب نے کہا کہ میں ڈٹ گیا، میں نے کہا جی نہیں، اوورسیز کیس میں فراڈس ہیں، ایسی کی تیسی تمہاری۔ میں نے ڈی سی کو کہا سیل کرو یہ سارے سوسائٹی، ڈی سی نے جناب اس سے ڈیل کر لی۔ سینیٹر گلزار، یہ لال کوٹ والا ڈی سی، if he listens to my vlog he should respond۔ سی سی پی او جی ایم ڈوگر صاحب، دیکھیں وہ ڈی جی اینٹی کرپشن، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، جان کے دشمن ہیں میرے جہانگیر پارا کے، نوشابہ انجم کے۔ آنٹے ٹیررسٹ، کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑے چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ آپ اس کی دیکھیں وہ جو ڈیسیژن واٹر ہے الیکشن کمیشن کا، مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ تو کوئی، میں کہتا ہوں پرانے زمانے کا کوئی 2 جماعتیں پاس، میری ماں 5 جماعتیں پاس شاید لکھ جاتی، اس سے بہتر خط ہے۔ آپ خط دیکھیں، یہ بھائی ڈی آئی جی ہے، ٹھیک ہے جی، سالہ صاحب چیئرمین سی ڈی اے ہیں، اور بھائی ڈی آئی جی ہے، سالہ صاحب چیئرمین ہیں، بیگم صاحبہ گریڈ 21 میں کلیکٹر۔
وہ بہت اچھا خط ہے. میں ابھی اس کے کلپ میں نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ اس کی پرائیویسی میں مینٹین کرنا چاہتا ہوں جب تک مارکس پلیئر اس پہ جواب نہیں دیتا یا ایف اے ٹی ایف کی ٹیم کوئی بھی اس پہ جواب نہیں دیتی. سب سے بڑے دہشت گرد پاکستان میں سول بیوروکریسی ہے. میکرون کا بھی میں تلاش کر رہا ہوں. اگر میکرون ٹویٹر پہ نہیں ہے, اگر میرا رابطہ ہو سکے تو میکرون کو بھی, اس کو شاباش ہے, اس نے سول بیوروکریسی کو بیک اپ کیا. وہ تو عام کپڑوں میں ٹرمپ کی طرح کراؤڈ میں جا کے چلے جاتا ہے. ٹرمپ اسٹوڈ فار دا سیم کاز. عمران نے وہی. چودھری بڑے بدماش ہے, فراڈ ہے. آج چودھری قابل محترم. ٹھیک ہے جی, آرمی کا بالکل کوئی قصور نہیں. جب تک ہم بکتے جائیں گے آرمی فائدہ اٹھاتی رہے گی. اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دیٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.